اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، انٹرمیڈیٹ سال دوم کے اردو لیکچر کے ساتھ میں محسن خلیق آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی غزل ہے اور یہ اس لیکچر کا دوسرا حصہ ہے۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے شاعر مشرق کی غزل کے پہلے 3 اشعار کی تشریح کی تھی اور آپ کا تعارف بھی حاصل کیا تھا۔ آج ہم لیکچر میں باقی 3 اشعار کی تشریح کریں گے۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ اقبال کا زبان زد عام شعر ہے اور ضرب المثل کی بھی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور اقبال کے شاعرانہ منصب کی بہت اچھی توجیہ کرتا ہے یہ شعر۔ اس شعر میں اقبال نے رزق حلال اور رزق حرام کا فلسفہ پیش کیا ہے۔ طائر لاہوتی اقبال نے مرد مومن کو، مسلمان نوجوان کو طائر لاہوتی کہہ کر مخاطب کیا۔ شاعری چونکہ علامتی زبان ہے تو رزق حرام سے بچنے اور رزق حلال کی ترغیب دینے کے لیے اقبال نے بھی علامتی لہجے میں ہی بات کی ہے۔ کہتے ہیں کہ طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی۔ کس رزق سے موت اچھی ہے؟ کہ جس سے پرواز میں کوتاہی آتی ہو۔ میں نے آپ کو شعر کا مطلب بتایا، رزق حلال اور رزق حرام۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق لکھ رکھا ہے، لیکن اس دنیا میں ہر انسان کا رزق کمانے کا جو ذریعہ ہے وہ الگ الگ۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود و قیود مقرر کی ہیں۔ کچھ معاملات، کچھ کام ایسے ہیں کہ جن سے رزق کمانا جائز ہے، جبکہ وہی رزق جب دوسرے معاملات سے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ممنوع ہیں لیا جاتا ہے تو وہ حرام قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس فلسفے کو بانو قدسیہ نے، بہت مشہور ناول نگار ہیں، ان کا ایک بڑا ناول ہے راجہ گدھ، تو بانو قدسیہ نے اپنے ناول راجہ گدھ میں بھی اسی تھیم کو پیش کیا ہے، اور انہوں نے یہ ایک فلسفہ پیش کیا، ایک یہ ریسرچ پیش کی کہ ایک ہی دکان سے آٹا خریدنے والے 2 لوگ، ایک کی کمائی حلال ہے اور دوسرے کی حرام ہے، تو اس رزق کی کیمسٹری ان کے جسم میں مختلف ہوگی۔ جو رزق حلال کماتا ہوگا وہ رزق اس کے بدن میں برکت عطا کرے گا، مگر جو حرام کمانے والا ہے وہ رزق اس کے لیے وبال جان بن جائے۔ تو علامہ اقبال کی شاعری کا چونکہ مقصد نوجوانوں کو، مسلمانوں کو ان کے مقصد حیات سے روشناس کروانا تھا، تو اقبال کہتے ہیں کہ وہ رزق حرام جو تیری پرواز کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہو، جو تجھے اپنے مقصد حیات کو حاصل کرنے میں، اس زندگی کا ایک مقصد ہے، اور خاص طور پر اگر مسلمان کی بات کی جائے تو مسلمان کے لیے اس دنیا میں بڑی حدود و قیود ہے۔ انسان خدا کا نائب ہے، خدا کا نائب ہونے کے ناطے اس پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اور اسے اپنی شخصیت کو روحانیت کے ایک بڑے اونچے مقام پر لے کر جانا ہے۔ ہم خودی کی بات کرتے ہیں، خودی کا مقام، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سے آئی۔ تو رزق حرام جو ہوتا ہے وہ انسان کو خودی کے اس مقصد اور خودی کے اس منصب پر فائز ہونے سے روکتا ہے۔ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا،
حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ ہم شاہین کی بھی بات کرتے ہیں تو اقبال نے نوجوان کے لیے شاہین کی علامت کو استعمال کیا، اور شاہین کی یہ بڑی خوبی ہے کہ وہ مردار یا کسی کا شکار کیا ہوا نہیں کھاتا۔ تو اسی طرح جو مرد مومن ہے وہ بھی کبھی بھی حرام کے قریب نہیں جاتا، کیونکہ یہ حرام، رزق حرام اس کے مقصد حیات اور اس کے منصب حیات سے متصادم ہے۔ یہ رزق حرام انسان کی زندگی میں بے سکونی پیدا کرتا ہے۔ دل کا سکون رزق کے ہنگامے کھا گئے، شعر دیکھیے گا، دل کا سکون رزق کے ہنگامے کھا گئے، سکھ آدمی کا چند نوالوں نے ڈس لیا۔ تو شعر کی تفہیم یہاں تک پہنچتی ہے کہ اقبال نے رزق حرام کو موت سے بھی برتر قرار دیا۔ تو جو مرد مومن ہے اس کو چاہیے کہ وہ رزق حرام سے پرہیز کرے، کیونکہ یہ اس کو اس کے مقاصد سے بے تعلق کر دے گا۔ جس مقصد کے لیے وہ دنیا میں آیا ہے اور اسے اپنی شخصیت کو جس مقصد کے لیے پروان چڑھانا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں پوئے اسد اللہ۔ دارا اور سکندر دو بادشاہوں کا ذکر کیا۔ یہ تلمیحات بھی ہیں۔ تلمیح الفاظ کا وہ مجموعہ ہوتا ہے کہ جن کو پڑھنے سے، ادا کرنے سے ایک پورا پس منظر ذہن میں آ جائے۔ دارا ایران کا بہت مشہور بادشاہ تھا، اور سکندر سے مراد مقدونیہ کا سپہ سالار سکندر اعظم، جس نے تقریباً آدھی دنیا کو فتح کیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ مرد فقیر، فقیر سے مراد یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فقیر یہ فقر سے ہے، اس فقیر سے مراد مانگنے والا ہرگز نہیں۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ گداگری کرتے ہیں، اس کو گداگر کہتے ہیں، ہمارے ہاں فقیر بھی کہا جاتا ہے، مگر فقیر کا فقر سے۔ فقر ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، وہ اپنے حالات پر قانع ہو، وہ کبھی شکوہ نہ کرے۔ تو یہاں پر اقبال نے مرد فقیر کا ذکر کیا ہے کہ جس مرد فقیر کے فقر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقر کی خصوصیات پائی جائیں، آپ کی سیرت کا عکس ملے، وہ دارا اور سکندر جیسے بادشاہوں سے بھی بہتر ہے۔ دارا اور سکندر دو بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن اقبال نے ایک مرد فقیر کو ان سے بہتر کیوں قرار دیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس دنیا میں بادشاہت کسی کی بھی ہمیشہ نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، مگر آج ان کا نشان بھی نہیں ملتا، اور اگر ملتا بھی ہے تو بطور عبرت ملتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ نام کن کا رہ جاتا ہے؟ نام اسی کا رہے گا جو اللہ کا نام لیوا ہوگا۔ ایک تو یہ بات۔ تو اقبال نے دارا و سکندر کا موازنہ ایک مرد فقیر کے ساتھ کیا ہے جس کے اندر ایمان کی قوت ہے۔
شعر پر غور کیجیے گا۔ اقبال کہتے ہیں تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ اگر تیری وجود میں ایمان کا شرر ہے، ایمان کی چنگاری ہے، تو تجھے فقر کا کہ تو فقیر ہے یا تو مالدار ہے اس کا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو طاقت تھی اس کا مدار باسی روٹی پر تھا۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت عطا کی تھی، تو شاعر کہتے ہیں کہ وہ طاقت ایمان کی طاقت تھی۔ تو وہ مرد فقیر جو اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے پر قناعت اختیار کرتا ہے، جس کے اندر ایمان کی چنگاری باقی ہے، جس کی سیرت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درویشی کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، وہ بڑے بڑے بادشاہوں سے افضل۔ ایک اور اقبال کا شعر، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا۔ دنیاوی مال و دولت اور شہرت یہ کھوکھلی چیز، جیسا کہ میں نے آپ کو شعر کی تشریح کے شروع میں بتایا کہ یہ مٹ جانے والی، حقیقی زندگی میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ انسان کی اعلیٰ صفات ہے، جو اس کے مرنے کے بعد بھی کبھی مرتی نہیں۔ تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہ بڑے بڑے بادشاہ جو اس دنیا میں آئے اور وقتی طور پر انہوں نے اس دنیا پر حکمرانی کی اور وہ مر گئے، مگر آج ان کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ دنیا کی دولت سے زیادہ فقر بہتر ہے، اور یہ فقیری جو ہے یہ ہمیشہ زندہ رہنے والی۔ تو اس شعر میں شاعر نے تلمیحات سے کام لے کر جو مضمون بیان کیا ہے اس کو ہم نے سمجھا۔ تو آخری شعر دیکھیے، اس غزل کا آخری شعر، اقبال کہتے ہیں آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ جواں مردوں کا آئین، آئین کہتے ہیں طریقہ کار کو، شعار کو، شعار زیست۔ جو جواں مرد ہوتے ہیں ان کا آئین کیا ہوتا ہے؟ حق گوئی۔ حق گوئی سے مراد حق بات کہنا، بے باک ہونا، کسی سے نہ ڈرنا۔ اللہ کے جو شعر ہوتے ہیں ان کو مکاری نہیں آتی۔ روباہی کا مطلب ہے لومڑی کی طرح دھوکے باز ہونے۔ یہ بھی ایک مرد مومن کی صفات ہے۔ اقبال نے جو مرد مومن کا تصور پیش کیا تھا، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ معاشرے میں حق بات کہنے پر قدغن لگا دیا جاتا ہے، پابندی لگا دی جاتی ہے، اور جو حق بات کہتا ہے اس کی زباں کاٹ دی جاتی ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کو قید و بند کی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے افضل جہاد جابر سلطان کے سامنے، ظالم شخص کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جو اللہ کے شعر ہوتے ہیں وہ صاف گو اور بے باک ہوتے ہیں، وہ کسی سے حق بات کہنے میں ڈرتے نہیں ہیں، وہ اپنی حق گوئی کا اظہار بڑی بے خوفی کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے۔ جون ایلیا کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے اس صورتحال کے تناظر میں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک
ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی۔ تو یہ ایک عالمی المیہ ہے، انسانی المیہ ہے، اس کا تعلق کسی ایک مخصوص معاشرے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ لیکن جو مرد مومن ہوتے ہیں، جیسے دوسرے مصرعے میں اقبال نے کہا کہ وہ لومڑی کی طرح مکاری سے کام نہیں لیتے کہ ان کے دل میں کچھ ہو اور ان کی زبان پر کچھ ہو، بلکہ وہ برملا اظہار کرتے ہیں۔ اقبال کا شعر میں نے لکھا ہے یہ: اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ اچھی بات کو اچھا کہا جائے، بری بات کو برا کہا جائے۔ اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں انسان کے ایمان پر بات کی گئی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، ہم تواتر کے ساتھ سنتے ہیں کہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان جب کسی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ روکے۔ اس سے نچلا درجہ یہ ہے کہ اسے اپنی زبان کے ساتھ روکے، اور اس سے نچلا درجہ یہ ہے کہ اسے اپنے دل میں برا سمجھے۔ یعنی کسی بھی صورت میں اسلام میں غلط بات کی ترویج کرنا یا اس کا ساتھ دینا تو دور کی بات ہے، اگر آپ اس کو دل میں بھی برا نہیں سمجھتے تو آپ کا ایمان خطرے میں۔ تو یہاں پر اللہ کے شعروں کی جوان مردوں کی بات ہو رہی ہے جو حق بات کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، اور یہ شعر کہہ کر اقبال نے مرد مومن کو یہی سبق دینے کی کوشش کی ہے کہ جب زندگی میں ایسا مقام آ جائے کہ آپ کو حق اور باطل میں سے ایک کو منتخب کرنا پڑے تو آپ حق کا ساتھ دیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔